بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فرائض نماز، یعنی نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے. ناظرین محترم، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرائط، ایک ہے ارکان. تو شرائط نماز جو کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ارکان یعنی ارکان نماز جو کہ نماز کے اندر جو چیزیں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں رہ جاتی ہے یا وہ چیز جو ہے نماز کے اندر ادا نہیں کی جاتی ہے تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ شرائط نماز یعنی وہ کام، وہ اعمال جو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ کون سے ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں شرائط نماز. پہلی چیز، جسم کا پاک صاف ہونا، بدن کا، جسم کا پاک و صاف ہونا. اگر جسم پر کہیں پر غلاظت گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے صاف کرنا ضروری ہوگا. اگر کہیں پر غلاظت گندگی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو پھر جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہ گار ہوگا. پہلے جسم کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے، پہلی. دوسری شرط ہے لباس کا، کپڑوں کا پاک و صاف ہونا. اگر اس پر کوئی غلاظت گندگی ہے تو پہلے اس کو دھوئے، صاف کرے، اس کے بعد پھر نماز پڑھے. تیسری چیز ہے نماز جس مقام جگہ پر پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا، اس مقام کا پاک و صاف ہونا ضروری. تیسری شرط. چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا یا سطر عورت جس کو کہتے ہیں. سطر کا مطلب یہ ہے کہ مرد آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ اس کا چھپانا نماز کے اندر فرض ہے. ماں باقی جسم کے اوپر کپڑا پہننا یہ تو خیر ایک سنت عمل ہے، لیکن جو لازم و ضروری ہے، جو فرض عمل ہے، وہ سطر کا چھپانا ضروری ہے مرد آدمی کے لیے، ناف سے گھٹنے کے نیچے تک. خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کے پنجوں کے علاوہ تمام جسم کا ڈھانکنا ضروری ہے. یہ سارا سطر کے اندر آتا ہے، سطر کے اندر شامل ہے عورتوں کے لیے. تو اس طریقے سے چوتھی جو شرط ہے سطر عورت. پانچویں شرط ہے قبلے کی طرف رخ کرنا. نماز کے لیے قبلے کا تعین کرنا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا رخ کرنا یہ ضروری ہے. کسی اور جانب اگر کوئی رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہ گار ہوگا. اسی طریقے سے چھٹواں جو شرط ہے وہ ہے نماز کا وقت ہونا. یعنی کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے کہ 12:40 پر اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر کوئی 12:35 پر اگر کوئی نماز پڑھ لیا ظہر کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وقت سے پہلے تو نماز نہیں ہوگی. اگر وقت ختم ہونے کے بعد، گزر جانے کے بعد اگر کسی کی نماز رہ گئی ہے تو پھر بھی وہ ادا کر سکتا ہے، وہ قضا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ہرگز نماز نہیں ہوگی. تو وقت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے. ساتویں اور آخری جو شرط ہے وہ نیت کا ہونا. بغیر نیت کے اگر کوئی ایسے ہی جا کے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ نہیں ہے، صرف ارکان ادا کر رہا ہے، تو جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. نیت کا تعلق دل سے، دل میں ارادہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے. زبان سے جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، انی وجہت وجہیہ، جو نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جس طریقے سے اردو یا عربی میں ہم نیت کرتے ہیں کہ فلاں وقت کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اتنے رکعات ہے اور اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ تو ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے. لیکن دل میں جو ارادہ ہے، یہ حقیقی جو ہے یہ نیت ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ رہی بات کہ نماز کے اندر یہ 7 جو ہے فرائض ہے جو نماز سے پہلے، جس کو شرائط نماز کہا جاتا. اسی طریقے سے 7 فرائض ہے جو نماز کے اندر ہے. جیسے ہم نماز شروع کرتے اس کے اندر جو ہے 7 چیزیں ہیں، 7 فرائض ہیں جس کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. سب سے پہلی جو رکن ہے، جو فرد رکن ہے نماز کے اندر، وہ ہے تکبیر تحریمہ.
یعنی جو رکعت باندھتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے، جو اس طریقے سے کانوں ہاتھ اٹھا کر جو رکعت باندھا جاتا ہے وہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. دل میں کوئی اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ رہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ فرض عمل ہے. زبان سے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے جو پہلے جو ہم رکعت باندھتے ہیں. ماں باقی جو جیسا رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت جو اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے تکبیرات انتقالات کہتے ہیں. یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جو منتقل ہوتے ہیں وہ جو ہے سنت عمل ہے. لیکن جو رکعت باندھتے ہیں، جو نماز شروع کرتے ہیں، اس وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ فرض ہے. اگر وہ زبان سے نہیں ادا کیا جائے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. پہلا رکن. دوسرا رکن ہے قیام، یعنی نماز میں جو ٹھہرا جاتا ہے نا وہ قیام بھی فرض ہے. اگر کوئی مجبور ہے، پیر اس کا جو ہے پیر سے معذور ہے یا اتنا کمزور ہے کہ اگر ٹھہر نہیں سکتا ہے، طاقت نہیں ہے اس کے جسم کے اندر، تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. عذر شرعی ہے، اس کو اجازت ہے. اگر قدرت ہے، ٹھہر سکتا ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی قیام نہیں کر رہا ہے تو پھر ایک فرض چھوٹ جائے گا. فرض چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو دوسرا فرض ہے قیام. تیسرا فرض ہے قرات، یعنی جو ہم قرآن شریف کی جو تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، ضم سورہ جو پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، وہ بھی جو ہے فرض عمل ہے. اسی طریقے سے چوتھا جو رکن ہے وہ ہے رکوع، جو ہم رکوع کرتے ہیں وہ بھی فرض عمل ہے. اسی طریقے سے پانچواں رکن ہے سجدہ، یعنی دونوں جو سجدے ہم جو کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے، فرض عمل ہے، جو ہے پانچواں رکن ہے. اور چھٹواں جو رکن ہے وہ ہے قید آخرہ، یعنی نماز کے آخر میں بیٹھنا. یا 4 رکعت والی نماز میں قید اولا بھی ہوتا ہے اور قید آخرہ بھی ہوتا ہے. 2 رکعت والی نماز میں صرف ایک ہی قاعدہ ہے، قید آخرہ. یعنی 3 یا 4 رکعت ہے تو اس کے اندر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے ایک قاعدہ، یعنی قید اولا ہوتا ہے، قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے، اتحیات پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ماں باقی ایک یا جو 2 رکعت ہے اس کے لیے پھر قیام کیا جاتا ہے، پھر باقی کی رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر قید آخرہ ہوتا ہے. الغرض جو قید آخرہ ہے جو کہ فرض ہے، قید آخرہ نماز کے آخر میں بیٹھنا. اسی طریقے سے 7واں جو فرض یا 7واں جو رکن ہے وہ ہے نماز کو ختم کرنے کا ارادہ کرنا. دل میں جو ارادہ جو کیا جاتا ہے وہ فرض عمل ہے. سلام پھرنا اور سلام کے جو الفاظ جو ادا کیے جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ واجب عمل ہے، وہ ایک الگ ہے. لیکن جو دل میں جو ارادہ کیا جاتا ہے، نماز کو ختم کرنے کا جو ارادہ کیا جاتا ہے وہ فرض عمل ہے، جو کہ ارکان نماز کے اندر آتا ہے. تو اس طریقے سے نماز کے جو ادا کرنے کے لیے جو ہے مکمل جو ہے 14 فرائض ہے، جو 7 نماز سے پہلے، جو 7 نماز کے اندر، جس کو شرائط نماز سے ادا کرنے سے پہلے جو 7 فرائض ہے اس کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندر جو فرائض ہے اس کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. یہ نماز کے فرائض کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اعلی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما.